السلام علیکم، میرا نام امیرہ ہے اور میں ایک ہوم اسکول مدر ہوں۔ پاکستان میں لوگ ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، انہیں کس چیز کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم ہوم اسکولنگ کو اسکول کی طرح ہی لے کر چلیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسکول سے اپنے بچے کو ہٹایا تو ظاہر ہے آپ کو کوئی چیز ایسی لگی ہوگی اسکول میں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے اپنا یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ کو اسکول چھڑوانا ہے۔ تو اگر آپ نے وہی سب جو اسکول میں ہو رہا ہے گھر پہ کرنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں آپ کی ہوم اسکولنگ کا نا۔ تو مائیں جو کہ ہوم اسکولنگ کروا رہی ہیں، دیکھیں جیسے اسکول میں پراپر سبجیکٹ وائز ہم چلتے ہیں اسی طرح آپ گھر پہ بھی لے کے چلیں گے سبجیکٹ وائز، تو یہ ہوم اسکولنگ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی پیاری بات میں نے ایک ڈاکٹر کی، ایک ٹیچر کی سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو جب حفظ کرواتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ساری چیزیں اس کی سٹڈیز جو ہے بند کرواتے ہیں ایک سائڈ پہ، اور اس کو پوری طرح سے اس کا فوکس جو ہے حفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جو بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہ 6 ماہ میں، 8 ماہ میں، سال، 1.5 سال اور میکسیمم 2.5 سال تک حفظ کر لیتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی انہیں نالج پوری آ جاتی، قرآن پاک انہیں پوری طرح سے آ جاتا ہے۔ اگر بہت اچھا ٹیچر ہے تو وہ ظاہری بات ہے ساتھ میں اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھائے گا، لیکن اس کو پورا قرآن پاک اس 2.5 سال میں حفظ ہو گیا، یاد ہو گیا۔ اب ہم جیسے فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اسکول میں کیا ہے، ایک آپ کا سبجیکٹ ہے کیمسٹری کا، ایک آپ کا سبجیکٹ ہے فزکس کا، ایک آپ کا سبجیکٹ ہے اردو، انگلش، یہ پورا دن چل رہے ہیں، 8 اس طرح کے جو پیریڈز ہیں وہ چل رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد بھی آپ کے بچے کو کیمسٹری نہیں آتی، انفارچونیٹلی 10 سال کے بعد بھی آپ کے بچے کو فزکس نہیں آئے گی، کیونکہ اسکول کا یہ جو پیریڈ سسٹم ہے یہ ڈسٹریکشن ہے بچوں کے لیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے اسی طرح سے پڑھا رہے ہیں۔ تو میجر ریزن ہوم اسکولنگ کا یہی ہوتا ہے کہ ہم بچے کی انڈیویجویلٹی پہ فوکس کریں، کہ اس کو آگے ہم نے اگر کبھی ہمیں کالج یونیورسٹی اس کو بھیجنا پڑا ہے، یا اس نے جو بھی آگے فیلڈ چوز کرنی ہے اس میں کون سے سبجیکٹ اس کو امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے جو مجھے آج کروانے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے سوچا ہوا ہے یا آپ کے بچے کا ایک کہہ لیں انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہے کہ وہ انجینئر بنے گا، اب انجینئرنگ کے لیے اس کے لیے میتھس بہت ضروری ہے۔ تو آپ ہوم اسکولنگ میں یہ نہیں کر سکتے کہ میرے بچے کو میتھ پسند ہی نہیں آ رہا ہے تو میں اس کو میتھ پڑھاؤں ہی نہ، نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے بچے کا انجینئرنگ کی طرف دھیان ہے، لیکن ابھی اس کو سبجیکٹ وائز نہیں پتا کہ میرے لیے یہ سبجیکٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کا میتھ اسکپ نہیں کر سکتے۔ ایون آپ کو میتھ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے باقی سبجیکٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہوم اسکولنگ میں بچے کی انڈیویجویلٹی کو لے کے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، نہ کہ ہم ہوم اسکولنگ میں وہی اسکول والا سسٹم لا کے امپلیمنٹ کریں۔ تو ہمیں فائدہ کیا ہے، ہمیں اس چیز کا کیا فائدہ ہے کہ وہی اسکول سسٹم ہم نے لا کے بچے کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا گھر میں بھی۔ ہوم اسکولنگ وہ چیز نہیں ہے جو اسکول میں ہو رہا ہے۔ آپ بچے کو گریڈ سسٹم کے اوپر اسکول میں جج کر رہے ہیں، آپ اس کا کانفیڈنس خراب کر رہے ہیں۔ آپ نے گھر میں تو یہ نہیں کرنا نا، آپ نے گھر میں بچے کا ایگزام نہیں لینا۔ جو مدرز ہوم اسکولنگ کراتی ہیں یا جو لوگ بھی ٹیوٹرز ہائر کیے میں ہوم اسکولنگ کے لیے، ہم بچے کا ایگزام نہیں لیتے ہوم اسکولنگ میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے۔ کیا ایگزام لیں گے آپ اس کا، آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ جو آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کا ہی آپ کچھ پیٹرن، میں یہ پیٹرن پھر کبھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کس طرح سے بچے کا جو ہے ایگزام لے سکتے ہیں، اس کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کو یہ ٹاپک کتنا سمجھ آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ۔ تو اسیسمنٹ ہم بچے کی ساتھ ساتھ بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہم نے پورا سال بچے کو پڑھایا، اور سال کیوں پڑھے گا بچہ، آپ چلیں اگر کوئی آپ بک پڑھا بھی رہے ہیں، آپ نے کوئی کریکولم ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے یہ گریڈ 1 کی میتھس کی بک جو ہے یہ اس 1 کلاس کی، یہ اس کو 1 کلاس میں کور کروانی ہے، اب آپ 12 مہینے تو نہیں لیں گے نا، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے سمر ویکیشن پہ نہیں ہے، آپ کا بچہ گھر میں ہے، آپ آلریڈی اس کو گھر میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ 3 مہینے کی چھٹیاں جو کہ بچے سپوائل کرتے ہیں اپنی یہ سوچ کے کہ اب ہم اسکول نہیں جا رہے، مدرس بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں تھوڑی سی کہ چلو کوئی بات نہیں، تو اس کا وہ 3 مہینے کا گیپ آپ کتنا بڑا فل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 12 مہینے میں ہی اپنی 1 کلاس بچے کی پوری کریں، نو،
آپ شاید 8 ماہ میں کر لیں. آپ کا بچے کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کسی سبجیکٹ کے اندر، تو ہو سکتا ہے وہ اس سبجیکٹ کو اس سے بھی زیادہ جلدی کیپچر کر لے گریڈ 1 کو، اور ایونچولی آپ کو گریڈ 2 کے اوپر جانا پڑے گا بفور ٹائم. تو یہ جو 10 سال ہم ایک چیز پہ لگائے چلے جا رہے ہیں، پڑھائی چلے جا رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ بچے کو کچھ بھی نہیں آ رہا. تو یہی تو انڈیویجویلٹی ہے جو کہ ہوم اسکولنگ کا بہت بڑا بینیفٹ ہے، کہ آپ نے انڈیویجول اپنے بچے کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کو اس بات کی ٹینشن ہی نہیں کہ جیسے کلاس میں 18 بچے ہیں، سب ایک ہی چیز پڑھے، حالانکہ ان 18 بچوں میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بہت جلدی کیپچر کر رہے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، مے بی وہ آپ گریڈ 1 ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہے، لیکن انہیں گریڈ 2 کا کانسیپٹ بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے. اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہیں مے بی گریڈ 1 کی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، ابھی ان کی پریپ ہی کلیئر نہیں ہے. اس طرح کے بچے، یہ صرف ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو کلاس وائز کہ اس طرح. تو آپ کے پاس تو یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو اس کے کیلیبر کے حساب سے، اس کی کتنی مینٹل کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے پڑھا رہے ہیں. تو اس چیز کو یوٹیلائز کیجیے، اور ہوم اسکولنگ کو بالکل بھی اسکول کے ساتھ مت جوڑیے. اسکول سے ہٹانے کا تو بینیفٹ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، فائنینشیل چیز ایک آپ کی ہے کہ آپ کے وہاں سے پیسے بچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ وہ پیسے کسی بہت اچھے کام میں بھی بچے کی کوئی اسپورٹس کلاس جوائن کروا دیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچے کا دن میں 2 اسپورٹس ضروری ہیں. گرمیاں ہیں تو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ بچے کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، تو ہم بہت زیادہ باہر نہیں نکالتے ہیں. لیکن ایک ان 2 اسپورٹس میں سے ایک جو ہے بچہ ٹیم کے ساتھ کھیلے گا، جس سے اس کی سوشلائزیشن کور ہو جائے گی، جس کو لے کے مدرس پریشان ہوتی ہیں. میں نے سوشلائزیشن کی ویڈیو اپنے اس پہ ڈالی ہوئی ہے یوٹیوب پہ شارٹس میں، آپ ضرور دیکھیے گا کہ مدرس جو سمجھتی ہیں کہ اسکول سے ہٹا کے بچے کی سوشلائزیشن ختم کر دیں گے ہم گھر پہ پڑھانے سے، تو اس کو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اور ایک اس نے ٹیم کے ساتھ سپورٹس کھیلنا ہے ایک دن کے اندر، اور دوسرا سپورٹ اس کا انڈیویجول ہے، وہ اس نے انڈیویجول کھیلنا ہے. 2 سپورٹس اس کی مینٹل کیپیسٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. بچے کا دماغ کھلتا ہے سپورٹس سے. اب سپورٹس کے فائدے تو اتنے زیادہ ہیں، میں یہاں پہ بتا نہیں سکوں گی، ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچے کے لیے 2 سپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. تو ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں بچے کو آپ نے قید ہی کر لیا ہے گھر پہ اور اب بس آپ نے اس کو پڑھانا ہے. دیکھیں کبھی بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گیو ہم ریلیکسیشن. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا نخواستہ فیملی میں کوئی ایسی مس ہیپ ہوئی بھی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ نہیں پڑھا رہے، تو یہ ہوم اسکولنگ کے یہ سارے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ 3 مہینے کی چھٹیاں نہیں کرا رہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بچہ کبھی ریلیکس ہونا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو زبردستی پکڑ پکڑ کے پڑھا رہی ہے. تو اسکول سسٹم والی بات ہو گئی نا. اسکول میں بھی تو یہی ہوتا ہے بچے کے ساتھ، بچے کا دل کرے یا نہ کرے اس کو اسکول جانا ہی جانا ہے. اس کو ایگزام آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو اسکول جانا ہی جانا ہے. اور مائیں اتنی سختی کرتی ہیں اس بات پہ کہ دیکھیں ہم ایز اے مدر اگر ہم اپنی بھی بات کریں نا، تو وی آر ناٹ سیم آل 7 days آف دا ویک. کسی نہ کسی دن ہم بھی سلو ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. اسکول میں کیا کرتے ہیں جی، سنڈے آف ہے، سیٹرڈے آف ہے، 2 دن ریسٹ کرو، باقی دن ٹکا کے پڑھو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انڈیویجول، سارے بچوں کی نیڈ ایک جیسی ہے؟ بچہ کسی دن سلو ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. تو ہوم اسکولنگ کے یہ فائدے آپ لوگ نہ بھولیں، بلکہ ان کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے آپ اپنے بچے کے لیے بہت بہت بینیفیشل کام کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہوم اسکولنگ میں آپ کے پاس کتنا براڈر پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو لے کے چلنے کا، اگر آپ سمجھیں تو. میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، میں ہوم اسکولنگ کے اوپر اور دوسرے کئی سارے ٹاپکس کے اوپر بچوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں. پلیز سبسکرائب مائی چینل. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو.